ہے رام کے وجود پہ ہندوستان کو ناز۔ مالی بدعنوانیوں کی وجہ سے رام مندر آج پھر سرخیوں میں ہے۔ ہمیں رام مندر کے مالی معاملات سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہم اس ویڈیو میں آج ان اشعار کو پیش کرنے جا رہے ہیں جن میں رام کا تذکرہ کسی نہ کسی حوالے سے موجود ہے۔ سب سے پہلے علامہ اقبال کی نظم رام کے اشعار سماعت فرمائیں۔ اس دیس میں ہوئے ہیں ہزاروں ملک شرس، مشہور جن کے دم سے ہے دنیا میں نام ہند۔ ہے رام کے وجود پہ ہندوستان کو ناز، اہل نظر سمجھتے ہیں اس کو امام ہند۔ اعجاز اس چراغ ہدایت کا ہے یہی، روشن تر از سحر ہے زمانے میں شام ہند۔ تلوار کا دھنی تھا، شجاعت میں فرد تھا، پاکیزگی میں جوش محبت میں فرد تھا۔ ماہر اقبال اور خواجہ بندہ نواز یونیورسٹی کے وزٹنگ پروفیسر عبدالحمید اکبر اس نظم کے متعلق کہتے ہیں۔ اسی میں علامہ اقبال کی شخصیت محدود نہیں ہے بلکہ بہت عالمگیر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اقبال کے یہاں نان مسلم لیڈرز کی بھی گنجائش بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ وہ کسی سے بیر نہیں رکھتے بلکہ ان کی خوبیوں کو اجاگر کرنے کے لیے انہوں نے اپنی شاعری میں ان کو موضوع بنایا۔ اسی طرح بڑے بڑے لوگ جس طرح سے نام لیے ہیں، اسی طرح ہندوستان کی تہذیب اور ہندوستان کے بڑی شخصیتوں کو ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے رام کا بھی عنوان منتخب کیا ہے، بلکہ رام پر ان کی ایک بہترین نظم بھی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ہندوستان کی ثقافت، ہندوستان کی تہذیب اور ہندوستان کا جو کلچر ہے یہاں، اس کو پیش کرنے کی انہوں نے کامیاب کوشش کی ہے۔ تو بہرحال ہم علامہ اقبال کی اس نظم کو پڑھتے ہوئے رام کے جو صفات ہیں، رام کے جو اچھے کیفیات ہیں، ان سے بھی ہم واقف ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح تہذیب، ہندوستان کی تہذیب سے وہ بالکل قریب معلوم ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے بہتر انداز میں پیش کیا۔ قدیم ہندو عقیدے کے مطابق رام جی کو بھگوان وشنو کا 7واں اوتار مانا جاتا ہے۔ ان کی زندگی کی کہانی رامائن میں ملتی ہے، جسے مہارشی والیمیکی نے لکھی تھی۔ بعد میں تلسی داس نے اسی کہانی کو آسان زبان میں رام چرت مانس کی صورت میں پیش کیا۔ ہندو روایت کے مطابق رام ایودھیا کے بادشاہ دشرت کے بیٹے تھے۔ ان کی والدہ کا نام کوشلیا اور بیوی کا نام سیتا تھا، جبکہ ان کے بھائیوں کے نام لکشمن، بھرت اور شتروگھن تھے۔ ہنومان کو رام کا سب سے بڑا عقیدت مند مانا جاتا ہے۔ رام کو سچائی، انصاف، بہادری اور اچھے کردار کی علامت تصور کیا جاتا ہے۔ تاریخ کے مطابق انہوں نے راون کو شکست دی، اس لیے رام نومی، دشہرا اور دیوالی جیسے کئی ہندوستانی تہوار ان کی زندگی سے وابستہ ہیں۔ وہ دنیا بھر میں ہندوستانی تہذیب کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ رامائن کا ایک سین چکوست کی نمائندہ نظم ہے، جو رامائن کے اس منظر کو پیش کرتی ہے جب رام 14 سال کے لیے جنگل یعنی بنواس کے لیے نکلنے لگتے ہیں۔ ماں کوشلیا بیٹے کی جدائی پر بڑے غمگین ہوتی ہے، مگر رام جی صبر اور فرما برداری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس نظم میں ماں کی محبت، بیٹے کی اطاعت اور قربانی کے جذبات کو نہایت سادہ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ رخصت ہوا وہ باپ سے لے کر خدا کا نام، راہ وفا کی منزل اول ہوئی تمام۔ منظور تھا جو ماں کی زیارت کا اہتمام، دامن سے اشک پوچھ کے دل سے کیا کلام۔ اظہار بے کسی سے ستم ہوگا اور بھی، دیکھا ہمیں اداس تو غم ہوگا اور بھی۔ اس بہترین نظم کے بعد اب رہبر جون پوری کے اشعار سماعت فرمائیں۔ آئے نئے خلوص و محبت یہاں تھے رام، آئے نئے خلوص و محبت یہاں تھے رام، امن اور شانتی کی ضمانت یہاں تھے رام۔ سچائیوں کی ایک علامت یہاں تھے رام، یعنی دل و نگاہ کی چاہت یہاں تھے رام۔ قدموں سے رام کے یہ زمیں سرفراز ہے، ہندوستان کو ان کی شجاعت پہ ناز ہے۔ بنواس پر بھی لب پہ نہ تھا ان کا احتجاج، بھائی کے حق میں چھوڑ دیا اپنا تخت و تاج۔
کرتے رہے وہ 14 برس تک دلوں پہ راج، ہندوستان میں ہے کوئی ان کی مثال آج، راہ وفا پہ چل کے دکھایا ہے رام نے، کہتے ہیں کس کو تیاگ بتایا ہے رام نے۔ رہبر جون پوری نے بھگوان رام کی شخصیت، بنواس کے اتہاس اور ملک کے موجودہ ماحول کو اس پوری نظم میں شاندار طریقے سے پیش کیا ہے۔ اب کمار پاشی کی نظم سماعت فرمائے۔ کہیں رادھا کہیں سیتا کہیں بیاکل سی میرا ہے، کہیں رادھا کہیں سیتا کہیں بیاکل سی میرا ہے، کہیں پر کربلا ہے اور کہیں پر رام لیلا ہے، تیرا میرا تو ان گنت جنموں کا قصہ ہے، کہ مجھ میں دور صدیوں دور گوتم اب بھی زندہ ہے۔ یہاں چند اور اشعار پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک سیتا کی رفاقت ہے تو سب کچھ پاس ہے، ایک سیتا کی رفاقت ہے تو سب کچھ پاس ہے، زندگی کہتے ہیں جس کو رام کا بنواس ہے۔ حفیظ بنارسی۔ گزرا تھا اپنے شہر سے راون کا فساد، ظالم محبتوں کی کتھائیں بھی لے گیا۔ فاروق انجم۔ راحت اندوری کے اشعار سماعت فرمائیں۔ یہاں لچمن کی ریکھا ہے نہ سیتا ہے مگر پھر بھی، یہاں لچمن کی ریکھا ہے نہ سیتا ہے مگر پھر بھی، بہت پھیرے ہمارے گھر کے ایک سادھو لگاتا ہے، نمازیں مستقل پہچان بن جاتی ہے چہروں کی، تلک جس طرح ماتھے پر کوئی ہندو لگاتا ہے۔ اردو شاعروں نے رام جی کی ذات کو ہی پیش نہیں کیا، بلکہ انہوں نے رام جی کو اردو شاعری میں علامت کے طور پر بھی استعمال کیا ہے۔ ان نظموں اور اشعار سے ہندوستانی تہذیب سامنے آتی ہے، اردو شاعری کا مزاج سمجھ میں آتا ہے، ساتھ ہی اردو شعراء کی دریا دلی بھی محبت کی داستان کہہ جاتی ہے۔ ان شعراء کے علاوہ نوبت رائے لکھنوی کی نظم دسہرہ، بسمل الہ آبادی، میلا رام وفا، جوش ملیح آبادی اور میر تقی میر وغیرہ کے کلام بھی اس ضمن میں خوب ہیں۔ تمام نظموں اور غزلوں سے اشعار پیش کرنا یہاں ناممکن ہے، اس لیے یہاں سنیے پرویز شہریار کی نظم میری رامائن ادھوری ہے ابھی کا پیغام ڈاکٹر قسیم اختر کی زبانی۔ میری رامائن ادھوری ہے ابھی۔ کیا رامائن صرف ایک قدیم داستان ہے؟ نہیں، پرویز شہریار کی یہ نظم بتاتی ہے کہ رامائن آج بھی ہمارے درمیان زندہ ہے۔ یہاں سیتا صرف ایک کردار نہیں بلکہ محبت، اعتماد، رشتوں اور انسانیت کی علامت ہے، اور راون وہ کسی سنہری لنکا میں نہیں بلکہ ہمارے اندر چھپے غرور، غصے، نفرت اور انا کا نام ہے۔ آج کا انسان بھی بنواس میں ہے، رشتے بکھر رہے ہیں، فاصلے بڑھ رہے ہیں، اور ہر شخص اپنے سکون، اپنی محبت، اپنی سیتا کی تلاش میں بھٹک رہا ہے۔ پرویز شہریار کی نظم ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل جنگ باہر نہیں، اپنے اندر لڑی جاتی ہے۔ جب تک ہم اپنے اندر کے راون کو شکست نہیں دیتے، نہ کوئی دسہرہ مکمل ہوتا ہے، نہ کوئی دیوالی حقیقی معنوں میں روشن ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پرویز شہریار مایوس نہیں ہونے دیتے، امید دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں انتظار ابھی باقی ہے، یقین ابھی باقی ہے، اور محبت اب بھی زندہ ہے۔ شاید اسی لیے وہ کہتے ہیں میری رامائن ادھوری ہے ابھی، کیونکہ یہ صرف ایک شاعر کی نہیں، ہم سب کی کہانی ہے، اور اس کا اختتام ہمارے کردار اور ہمارے اپنے فیصلوں سے لکھا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر اجے مالوی ایک ادیب و شاعر ہیں۔ رام جی پر ان کی غزل کے چند اشعار خود ان کی زبانی سماعت فرمائیں۔ मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की नगरी इस वक्त सुर्खियों में, लूट सके तो लूट ले राम नाम की लूट। कभी इस पर चर्चा होती थी, लेकिन आज मामला इसके बरअक्स है। श्रीमद् भगवद गीता में कुरुक्षेत्र के मैदान में प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन को पैगाम दिया कि यदा यदा हि धर्मस्य
ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं प्रजा। उन्होंने कहा कि आए भारत, जब जब इस सरजमीन पर जुल्म सितम बढ़ता है तो आवाम की फलाह व बहबूद के लिए मैं इस सरजमीन पर जन्म लेता हूं। आज फिर शायद मर्यादा पुरुषोत्तम के दोबारा जन्म लेने की जरूरत है। एक शायर क्या महसूस करता है इस जुम्मन में हालात हाजरा के हवाले से चंद अशार मिलाता हूं। राम तुम्हें फिर आना होगा, अधर्म यहाँ से मिटाना होगा। राम तुम्हें फिर आना होगा, अधर्म यहाँ से मिटाना होगा। राम तुम्हें फिर आना होगा। चारों ओर है हाहाकार, चारों ओर है हाहाकार, चारों ओर है हाहाकार। रावण राज मिटाना होगा, राम तुम्हें फिर आना होगा। राम तुम्हें फिर आना होगा, राम तुम्हें फिर आना होगा। अधर्म यहाँ से मिटाना होगा, अधर्म यहाँ से मिटाना होगा। भूख गरीबी भ्रष्टाचार, भूख गरीबी भ्रष्टाचार, भूख गरीबी भ्रष्टाचार। अब तो तुझको जाना होगा, अब तो तुझको जाना होगा। भूख गरीबी भ्रष्टाचार, भूख गरीबी भ्रष्टाचार। अब तो तुझको जाना होगा, राम तुम्हें फिर आना होगा। दुनिया में है अत्याचार, दुनिया में है अत्याचार, दुनिया में है अत्याचार। इंसाफ का मंदिर लाना होगा, राम तुम्हें फिर आना होगा। यहाँ हम ये बताते चलें कि राम जी से मुतालिक लिखी गई उर्दू नज़मों को डॉक्टर कुर्रतुल ऐन ने एक छोटी सी किताब उर्दू शायरी में पुरुषोत्तम राम में जमा कर दिया है। इस किताब से फ़ायदा उठाया जा सकता है। ऐसे ही मालूमाती, समाजी और अदबी वीडियोस के लिए तस्कीर फाउंडेशन के चैनल को सब्सक्राइब फरमाएं। शुक्रिया।